औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी बेटे, जो गुज़िश्ता हमारा लेक्चर था उसमें हमने नात से पहले जो इससे अगला सबक था देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, हमने ये मुकम्मल किया। इसकी कल हमने सलीस की थी, इसकी मश्क भी हो चुकी, पढ़ाई भी, ये सबक मुकम्मल हो चुका है। आज हम जो शुरू करेंगे, आज हम इस अपनी निसाब में शामिल सबक नंबर 2 जो कि नज़म है वो आज करेंगे। और वो कौन सी है? नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम नात शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटे नात होती क्या है? नात वो नज़म होती है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उसको कहा जाता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर इस नात में उन्होंने क्या मकासद हमें दिए हमें? पहला है कि नात की सिन्फ से वाकिफ़ हो सकें। नात की सिन्फ कौन सी है? दो होती हैं हमारे उर्दू अदब में, दो चीज़ें, एक है नसरी सूरत, दूसरा है नज़्म। ठीक है, जैसे कि मैं आगाज़ में बात कर चुकी कि ये आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नज़्म है। कौन सी? नात रसूल मकबूल। तो ये नात की जो सिन्फ है वो उसका ताल्लुक़ है शायरी। नात की सिन्फ क्या है? शायरी। ठीक है। दूसरा, इंसानियत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात जान सके। इस नज़्म को पढ़ते हुए हमारा मकसद ये है कि इस नात को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो सके, हम ये जान सके कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम इंसानों पर क्या क्या एहसानात हैं, उन्होंने किस तरह हम पर एहसान किए। तीसरा है नात के अदब एहतराम के तकाज़े समझ सके। चौथा है शेर फहमी का सलीका सीख सकें। और पांचवा है काफ़िया और रदीफ़ की शिनाख्त कर सके। काफ़िया और रदीफ़ हम अपनी पिछली नज़म में भी पढ़ के आ चुके हैं। तफसीलन काफ़िया और रदीफ़ का फ़र्क बताया मैंने आपको, लेकिन हम दोबारा साथ साथ इसमें भी लाजमी करेंगे। आज हम शुरू करेंगे इसकी पढ़ाई से। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे और इसकी पढ़ाई करते हुए हम साथ साथ देखेंगे इसमें जहाँ भी मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं उन मुश्किल अल्फाज के मायने आपको लिखवाती जाऊंगी। उन अल्फाज को ख़त कशीदा करते हुए उनके मायने किताब पर लिखते जाइएगा। और उसके साथ साथ हम देखेंगे इसके तमाम अशार को पढ़ते हुए उन अशार का मफ़हूम भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो जो अहम चीज़, ये नात जो हमारे निसाब में शामिल है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस शायर ने लिखी? इस नात के शायर का नाम है महशर रसूल नगरी। महशर रसूल नगरी। इसमें जो इनके नाम का ये पहला हिस्सा है महशर, इसके ऊपर इन्होंने ये जो अलामत इस्तेमाल की है ये है तखल्लुस की अलामत, यानी ये इनके नाम का वो हिस्सा है जिसको वो अपनी शायरी में भी इस्तेमाल करते हैं। तखल्लुस की अलामत ये होती है। ठीक है। इस इनके नाम के इस हिस्से के ऊपर देखें ये अलामत का इस्तेमाल किया गया है। तो महशर इनके नाम का वो हिस्सा है जिसको वो अपनी शायरी में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तखल्लुस। इनके नाम का ये हिस्सा क्या है? तखल्लुस। जी, चलते हैं इसकी पढ़ाई की तरफ। सबसे पहले हम इसके ख़ास अल्फाज देखेंगे। ठीक है। ख़ास अल्फाज के साथ साथ आपको मायने लिखवाती जाऊंगी। ख़ास अल्फाज भी इस पूरी नज़म में से उन्होंने उठाकर ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन हम साथ साथ जब बाद में नज़म पढ़ेंगे तो इन अल्फाज के अलावा जो अल्फाज आएंगे उनके हम साथ साथ मायने लिखते जाएंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है उक़बा। उक़बा का मायने होता है आखिरत। दूसरा है बज़्म जहाँ, दुनिया की महफ़िल। बज़्म महफ़िल जहाँ दुनिया। अच्छा, बज़्म का मायने होता है महफ़िल और जहाँ का मायने होता है दुनिया। लेकिन यहाँ पर की कहाँ से आया है? अब मीम के नीचे जो ज़ेर है, जो ज़ेर अगले लफ्ज़ के साथ हम इस लफ्ज़ को ज़ेर से मिला रहे हैं। बज़्म और जहाँ, इस मुरक्कब को हमने किसकी मदद से मिलाया? पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर लगाते हुए। इस ज़ेर का यहाँ पर मतलब है की। ठीक है। ये ज़ेर यहाँ पर क्या मतलब हमें दे रही है? की। जब ऐसा मुरक्कब अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें हम
پہلے لفظ کے نیچے زیر کا استعمال کرتے ہوئے دوسرا لفظ اس کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس نیچے لگائی گئی زیر کا معنی کا، کی، کے، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے طریقہ لیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اردو زبان جو ہماری اردو زبان ہے وہ بہت سی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس میں ہم نے بہت سی دوسری زبانوں کے جو طریقے ہیں ان کو اپنایا ہے، لکھنے میں بھی، بولنے میں بھی، پڑھنے میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لکھنے کا یہ جو انداز اختیار ہم نے کیا ہے اپنی زبان میں، یہ ہم نے فارسی سے لیا ہے۔ فارسی میں یہ طریقہ ہے کہ وہاں پر کا، کی کا استعمال نہیں کیا جاتا، وہاں پر کا، کی جگہ پچھلے لفظ کے نیچے زیر لگاتے ہوئے ساتھ دوسرا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ فارسی کا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اپنی اردو میں، ٹھیک ہے۔ بزم جہاں کا معنی ہے دنیا کی محفل، اور جب ہم زیر لگاتے ہیں تو اس میں جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس کا معنی پہلے لکھا جاتا ہے، پھر زیر کا معنی کا، کی یا کے لکھا جاتا ہے، وہ وہاں پر معنی کی نسبت سے لکھا جاتا ہے، اور پھر جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کو معنی میں ہم بعد میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شمع ہدایت، اس میں بھی وہی چیز، شمع عین کے نیچے زیر لگاتے ہوئے دوسرا لفظ ساتھ میں لایا گیا، تو شمع کا معنی ہم بعد میں لکھیں گے، ہدایت کا پہلے لکھیں گے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی یا سچائی، شمع ہدایت، ہدایت رہنمائی، اس زیر کو ہم لکھیں گے کی، اور شمع روشنی، رہنمائی کی روشنی۔ غافل، غافل ہوتا ہے لاپرواہ یا بے خبر۔ توحید، توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا یا اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کی پڑھائی پہلے پوری نظم کی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایک شعر کا مفہوم دیکھیں گے اس میں کیا ہے، اور ہر شعر میں مشکل الفاظ آپ کو خط کشیدہ کرواتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو آپ کتاب کے اوپر اس کے معنی لکھتے جائیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، تاکہ آپ کو جب کاپی پر آپ نے یہ کام لکھنا ہے تو آپ کو آسانی رہے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ اس میں پیغام حق کو خط کشیدہ کرے، پیغام حق، یہاں بھی دیکھیں یہ وہی لفظ ہے، میم کے نیچے زیر آ گئی، پیغام حق، حق ہوتا ہے سچائی، سچ، سوری بیٹا یہاں پر میں ہدایت میں بھی لفظ سچائی بول گئی ہوں، یہاں پر نہیں، یہاں پر رہنمائی ہی ہے صرف، ٹھیک ہے جی۔ پیغام حق، پیغام کے نیچے زیر ہے، اور حق، حق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، ٹھیک ہے، سچ، یہاں پر سچ مذکر ہے، سچ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم کا لگائیں گے، تو یہ زیر جو ہے یہاں پر کا، اور پیغام کا معنی پیغام، پیغام حق، سچ کا پیغام، ٹھیک ہے۔ انسانیت کا رستہ، رستہ کا معنی ہوتا ہے راہ، انسان کو دکھایا۔ اب اس شعر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تعریف اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے ہم سب انسانوں کو جو سچ کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے یا سچ کا راستہ ہے، ہمیں وہ دکھایا، ہمیں اس راستے کے بارے میں بتایا، اور ہم انسانوں کو جو صحیح راستہ ہے جس پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ سیدھا راستہ انہوں نے ہمیں دکھایا۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ سنوارنے، سجانے، سنوارنے کا معنی ہوتا ہے سجانا، عقبہ آخرت، بہتر ہوتا ہے اچھا کرنا یا عمدہ، راز ہوتا ہے چھپی ہوئی بات، بھید، یہاں پہ بھید لکھا ہوا ہے، بھید آسان لفظ کو مشکل میں لکھ دیا ہوا ہے، یہ پہلے سے اس کتاب پر بیٹا یہ ٹیچر بک پر لکھا ہوا ہے، اس کا آسان معنی آپ لکھ لیں، بھید بھی اسی کا معنی ہے، لیکن بھید جو ہے وہ راز بلکہ آسان ہے، بھید مشکل، لیکن معنی کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اس لفظ کو آسان کرنا ہے، تو راز کا یہاں پر آپ معنی لکھیں چھپی ہوئی بات، راز کس کو کہا جاتا ہے؟ چھپی ہوئی بات کو۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا کو بہتر بنانے یا دنیا کو سجانے کے سب طریقے بتائے، اور ہمیں اپنی آخرت سنوارنے، اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے بھی سب راز جو ہیں وہ بھی بتائے۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، بزم جہاں ہم اوپر کر رہے ہیں دنیا کی محفل۔ اچھا، اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے
کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا، اور ان کا جو نور ہے وہ اللہ نے دنیا بننے سے پہلے، اس دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا نام یا اپنے محبوب کا یہ جو نور ہے اس کو پیدا فرما دیا تھا۔ لیکن بے شک وہ دنیا میں آئے تمام انبیاء کے آخر میں، بے شک وہ آخری نبی بن کر آئے، لیکن ان کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا کر دیا تھا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ جلائی کا معنی ہے روشن کی، شمع ہدایت کا اوپر بھی جو میرے سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے ہدایت کو کہہ دیا سچ، یہاں پر ہے شمع ہوتا ہے روشنی اور ہدایت رہنمائی، تو شمع ہدایت کا معنی ہے رہنمائی کی روشنی، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ جی، تو اس شعر میں وہ کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ جو اس کی تھی ہمیں رہنمائی کی روشنی سے منور کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی روشنی دکھائی، ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی، انسانوں کی رہنمائی انہوں نے کی، اور جو سیدھا راستہ تھا وہ ایک ایک کو بتایا کہ زندگی گزارنے کے اصل طریقے کون کون سے ہیں۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ راز کا وہی معنی ہے چھپی ہوئی بات، غافل ہوتا ہے بے خبر، غافل کہتے ہیں بے خبر کو یا لاپرواہ کو۔ اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کے نہ صرف ہمیں ہماری ہدایت کی، نہ صرف ہمیں سچ کا راستہ دکھایا، نہ صرف ہماری رہنمائی کی، بلکہ ہمیں یہ بھی درس دیا کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت کرنی ہے، ہمیں محنت کا سبق پڑھایا، اور جو لاپرواہ یا بے خبر تھے ان کو غفلت سے جگایا۔ آگے شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ شعلے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں، جیسے آپ نے دیکھا ہو جیسے ہم کوئلے دہکاتے ہیں جلاتے ہیں تو وہ آخر میں وہ رہ جاتا ہے، اس میں دیکھا چھوٹی چھوٹی ایسے آگ کی چنگاریاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو شعلے کس کو کہا جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی جو چنگاریاں ہوتی ہیں۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، کفر و شر کیا ہوتا ہے؟ شرک، ٹھیک ہے، کفر و شر، شرک اور برائی، یہاں پر لکھ لیں۔ شعلے چنگاریاں، بھڑکنا ہوتا ہے جیسے آگ بھڑکتی ہے، جلنا، کفر و شر، شرک اور برائی، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا جہاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں جو تمام کافر تھے وہ زمانہ جہالت تھا، سب جاہل تھے، جو کہ اسلام سے بے خبر تھے، جو ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، کفر کو اپنایا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسا ہوا کہ جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے ان کو انہوں نے اللہ کی راہ کی طرف چلایا، انہوں نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا اور انہیں کفر و شرک سے نکال کر اس جو کفر و شرک کی آگ تھی اس کو بجھا کر انسان کو سیدھے راستے پر لے کر آئے۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ یہاں پہ مشرق اور مغرب دیکھیں یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یہاں پر متضاد کا استعمال کرتے ہوئے دو الٹ سمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا بتایا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک کی اگر بات کریں تو اس میں چاروں سمتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، یعنی ہمارا دائیں بائیں اوپر نیچے ہر سمت، مطلب مشرق سے مغرب کا یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا کہ ہر طرف پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں ہر طرف اللہ کے ایک ہونے کے جو نعرے تھے وہ گونجنے لگے، سب لوگ اللہ کو ایک ماننے لگے، اور مشرق سے مغرب تک یعنی دنیا میں ہر طرف چاروں سمت صرف ایک اللہ کا جو ہے پیغام وہ پہنچ گیا سب تک۔ آگے بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو، محشر خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ یہاں پر محشر انہوں نے اپنے تخلص، اپنے نام کا وہی حصہ استعمال کیا ہے جس پر وہ تخلص کی علامت لگاتے ہیں، یعنی ان کے نام کا وہ حصہ جو کہ تخلص ہے اس کا استعمال انہوں نے اپنی اس نظم میں کیا ہے، اور تخلص کا استعمال اکثر نظم کے آخری شعر میں ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالق
کہ در ہوتا ہے چوکھٹ پہ اس نے مخلوق ہوتا ہے اللہ کی پیدا کی گئی ہر چیز، جھکایا جیسے ہم سر جھکاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا شاعر کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے جو اپنے اللہ کو بھولے ہوئے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے، اللہ کو ایک ماننے سے انکار کرتے تھے، ان کو انہوں نے سیدھا راستہ دکھایا اور انہوں نے ان کو ایک اللہ کو ماننے پر آمادہ کیا۔ ایک اللہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کیا ہوا کہ جو لوگ اپنے اللہ کو بھولے ہوئے تھے وہ اپنے پیدا کرنے والے کی چوکھٹ پر سر جھکانے لگے، وہ اپنے اللہ کو ایک ماننے لگے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کے تمام اشعار کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے ابھی یہ پوری نظم پڑھی اور اس میں مشکل الفاظ کے معنی ہم نے لکھے خط کشیدہ کرتے ہوئے، اور اس میں میں نے ایک ایک شعر کا آپ کو مفہوم بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کا کام کیا ہے، آپ نے ایک تو اس کی اسی طرح پڑھائی کرنی ہے، یہ جو معنی میں نے لکھوایا اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی اردو الف کی جو جماعت کی کاپی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے، دن لکھیں گے، عنوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذیل عنوان اس میں آج ہم 2 چیزیں لکھیں گے۔ ذیل عنوان میں مشکل الفاظ کے معنی اور گرامر جمع مرکزی خیال، 2 چیزیں آج آپ نے لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی تو میں نے ساتھ ساتھ کروا دی ہے، اب یہاں پر گرامر اور مرکزی خیال بھی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے۔ پہلے آپ اسی طرح مشکل الفاظ کے معنی اور گرامر کی ہیڈنگ دیں گے، آپ 3 خانے بنا لیں گے، پہلے والا تھوڑا پتلا ہے، یہ معنی گرامر کے تھوڑے زیادہ آ جائے گا، اوپر الفاظ، دوسرے میں گرامر اور تیسرے میں معنی۔ اس طرف آپ یہ الفاظ لکھ لیں گے سارے جو میں نے مشکل آپ کو لکھوائے ہیں جی، اور سامنے آپ کیا کریں گے، ان الفاظ کی گرامر آپ کہاں سے کریں گے، آپ کو جو لغت لگوائی گئی ہے اس لغت کے استعمال سے آپ ان الفاظ کی گرامر وہاں سے تلاش کرتے ہوئے اس کے سامنے لکھیں گے، یہ آپ کا کام ہے۔ اس میں ہم آج لغت کا بھی ساتھ کر رہے ہیں کہ الفاظ میں نے آپ کو دے دیے، ان کی گرامر آپ لغت سے تلاش کریں گے، معنی بھی بے شک لغت سے آپ لکھ لیں اگر وہاں پر کچھ الگ لکھا ہوا ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو ادھر بھی بتا دیا، ادھر بھی میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں ان کے معنی، لیکن گرامر آپ خود لغت سے تلاش کریں گے۔ پہلا ہمارا لفظ ہے عقبہ، عقبہ کا معنی کیا ہے، آخرت۔ بزم جہاں دنیا کی محفل، شمع ہدایت، ہدایت ہوتا ہے رہنمائی، رہنمائی مونس ہے تو یہاں پر زیر جو ہے اس کو بدلتے ہوئے ہم کیا استعمال کریں گے، کی، رہنمائی کی، شمع ہدایت رہنمائی کی روشنی۔ غافل، غافل ہوتا ہے بے خبر یا لاپرواہ، لاپرواہ یہ نہیں آئے گی، لاپرواہ۔ توحید، توحید کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ پیغام حق، حق کا پہلے معنی لکھیں گے، حق ہوتا ہے سچائی کا پیغام، جلائی روشن کی شعاعیں، کرنیں، ہم کہتے ہیں نا سورج کی شعاعیں، تو شعاعیں کا معنی کیا ہوتا ہے، کرنیں۔ ہر سو، ہر طرف، جگمگایا، جگمگایا ہوتا ہے روشن ہونا۔ در، در ہوتا ہے چوکھٹ، در جیسے دروازہ، دروازے کو کہتے ہیں، اس کے در پر در، چوکھٹ، چوکھٹ، چوکھٹ۔ شعلے، چنگاریاں،
आगे है राज, छुपी हुई बात। दूसरा इसका है भेद। ठीक है, आसान ये वाला, छुपी हुई बात। ठीक हो गया जी। ये तो मुश्किल अल्फाज के मायने जो मैंने साथ साथ आपको लिखवा दिए, लेकिन हमने इन अल्फाज के अलावा भी अपनी किताब पर कुछ किए हैं, लेकिन आप कॉपी पर यही कर लें, काफ़ी है। और इनकी जो ग्रामर है वो आप लुगत से तलाश करके लिखेंगे। उसके बाद इसी के नीचे जो जगह बचेगी वहीं पर आप मरकज़ी ख़्याल की हेडिंग देकर अपना मरकज़ी ख़्याल शुरू करेंगे। पिछली जो नज़्म थी आपकी हमद, उसका मरकज़ी ख़्याल मैंने आपको ख़ुद लिखवा दिया था। ठीक है, अब आप बेटे जमात हफ्ता में हैं, आप जमात पंजम से शीशम में भी ये सब करते आए हैं। ठीक, और इस जमात में मैंने पहली जो नज़म थी उसका मरकज़ी ख़्याल आपको ख़ुद लिखवा दिया, और मैंने आपको बड़े तफसील से बताया, बड़ी तफसील में बताया कि मरकज़ी ख़्याल होता क्या है और ये लिखा कितनी सतरों पर जाता है। जैसे मैं अभी फिर बता देती हूँ, जो मरकज़ी ख़्याल है वो आपने 3 से 4 सतरों पर लिखना है। अच्छा, अब मरकज़ी ख़्याल क्या है, आपने इस पूरी नज़म का जो निचोड़ है ना उसको लिखना है कि इस पूरी नज़म में शायर ने क्या बात की है। और इसके लिए पहला असूल ये है कि जब मरकज़ी ख़्याल शुरू करना है ये आप ख़ुद लिखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा बता देती हूँ किस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये इसमें पहला असूल जो लाजमी होता है वो ये है कि आपने मरकज़ी ख़्याल शुरू करते हुए इसमें शायर का नाम सबसे पहले ज़रूर लिखते हुए शुरू करना है। कैसे शुरू करेंगे, कैसे लिखेंगे मरकज़ी ख़्याल? इस नात में शायर महशर रसूल नगरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर कुफ्र जहालत के हम सबको कुफ्र जहालत के अंधेरे से निकाल दिया और हमें अल्लाह की वहदानियत का या अल्लाह के एक होने का पैगाम दिया, हमें सीधा रास्ता दिखाया और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के तरीके बताए, और इंसानों को मोहब्बत, अखुवत, इत्तफ़ाक़ और मेहनत के सब राज जो हैं उन पर खोले या उन्हें मेहनत का या प्यार मोहब्बत का दर्स दिया। यही बातें हुई हैं ना पूरी नज़म में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुफ्र शिर्क से निकाल कर, कुफ्र शिर्क के अंधेरे से निकाल कर एक अल्लाह की वहदानियत का दर्स दिया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मेहनत, मोहब्बत, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से रहने का दर्स दिया और इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के तमाम तरीके बताए। यही बातें हुई हैं, 3 ही बातें हैं। ठीक है, आपने उनको मरकज़ी ख़्याल में ख़ुद लिखना है, अपने अल्फाज में आपने इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखना है। ठीक है, यही आपका काम है कि आपने ये मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं, ग्रामर आपने लुगत की मदद से लिखनी है, और जो मरकज़ी ख़्याल है वो आपने ख़ुद अपने अल्फाज में लिखना है, जो 3 से 4 सतरों पर हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मेरा तो बेटा ये रजिस्टर है इसलिए यहाँ पर इसके नीचे ही जगह बच गई, मैंने यहाँ लिखा, लेकिन आपकी कापी छोटी है, आपकी कापी पर अगर ये पूरे आकर जगह नहीं है तो आप ये अगले सफ़े पर मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे, या आपके ये जो मायने है ये एक सफ़ा पर पूरे नहीं है और बाकी अगले सफ़ा पर चले गए तो फिर उसी के नीचे जो जगह बचेगी उधर ही आप मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये दोनों चीज़ें आप लिखेंगे और इन्हीं को याद करेंगे।